یا علی مدد. Otherwise, write Abu Ali Missionary, wise number 561, 94, live at Fort Hall Jamaat Khana of Nairobi. Ya Ali Madad. Allahumma salli ala Muhammad al-Mustafa wa ali Muhammad al-Mustafa ila qiyamah. Awal Gurnar Swami Saath Jan Jive Yariyan Awal Gurnar Swami Saath Jan Jive امام پر صلوات پڑھو دیندار اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اس وقت دنیا کے اندر 6 بلین سے زیادہ مور دین 6 بلین انسان رہتے ہیں اور یہ ملٹی پلائی ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ 50 برس کے بعد یہ 10 ملین ہو گیا. پیروں کے گنان میں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 100 برس کے اندر دنیا پہ 20 بلین آدمی ہوں گے. میں نے آپ کو یہ خبر اس لیے کی کہ ہمارے گنان جو ہے نا، ہم 10 15 20 گنان پڑھتے ہیں، وہی ریپیٹ کرتے ہیں، پھر بھی ہم ان گنانوں کے مطلب نہیں جانتے. ہمارے گنان بہت ہیں، 630 گنان تو ہمارے پاس حق ہیں. چھوٹے سے چھوٹا گنان 3 پاٹ کا ہے، لمبے سے لمبا گنان جو ہے 150 پاٹ کا ہے. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس شاستر ہیں، وہ کتابیں کہ جو ہمارے پیروں نے یا ان کی اولاد نے بنائی ہیں، کثی ہیں، اور ان کے اندر بہت لمبان پوروک بہت سی گہری فلسفیکل اور روحانی چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ پیشمت کی من سمجھانی 500 پیج کی ہے اور ہر پیج کے اوپر 20 کڑیاں ہیں. تو منیور بھائی دیکھو، مومن چیتامنی دیکھو، ستوینی دیکھو، ستوینی نیویل دیکھو. ہمارے 2 سلوکے ہیں، سدگرن سلوکا پیشمت کا 240 پاٹ کا ہے، صدر دین کا 120 پاٹ کا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ نکلنتی گیتا ہے، گربھاولی ہے. ہمارے سارے شاستر میں جو موسٹ ڈیفیکلٹ چیز ہے تو یہ 40 پنے کی کتاب کی صدر دین کی ہے، جس کو ہم گربھاولی کہتے ہیں. گربھ کہتے ہیں چھپے ہوئے کو، حالانکہ گربھ کا مطلب حمل ہوتا ہے، بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ گربھ ہے. لیکن گربھاولی کا مطلب چھپے ہوئے بھید. یہ چھپے ہوئے بھید کیا ہے؟ پراکرت زبان کے اندر بھی صدر دین نے فرمائے. بہت مشکل ہے اس کا سمجھنا. ابھی بھی اس وقت دنیا کے اندر کچھ تھوڑے سے 6-7 جنے رہ گئے ہیں کہ جو شاید گربھاولی کو سمجھ سکتے ہوں. میں کبھی اور 50 برس نکل گئے تو واللہ یہ گربھاولی بالکل آبسولیٹ ہو جائے گی، اس طرح کہ اس کا کوئی ایک پیج بھی نہیں پڑھ سکے گا. ہم کہاں جا رہے ہیں ہم نے کبھی سوچا نہیں.
میں آج تیروں کے گنان کے آغاز نہیں کر رہا، لیکن تھوڑا سا آپ کو میں اس کا چتار بتا رہا ہوں، تھوڑا سا سیمپل بتا رہا ہوں کہ ہمارے گنان کیسے کیسے گنان ہیں۔ اب یہ جو پاس میں نے بولا ہے، آوا لائک ہم گر نر سوامی ساتھے، ایسا مولا کہ جو شاہ اور پیر ہے، جینے جیویں یاریاں، جس کے دل کے اندر مولا کا پیار اور یاری دوستی ہے، تینے دل تھکی دنیا بساری ہے، اس نے اپنے دل میں سے دنیا کو بھلا دیا۔ اب اس کے اندر جو ورانی ہے کیسی میٹھی ہے، جب کوئی گیت گانا گایا جائے، میوزک بھی اچھا ہوتا ہے، مزہ آتا ہے، لیکن سب جو شبد ہیں، ورڈز ہیں، جب اس کی سمجھ بھی آتی ہے تو بہت مزہ آتا ہے۔ اگر ہم گنانوں کے اندر ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں، ہماری روح انہینس ہوتی ہے۔ لفظ ایک اس میں ہے شام۔ اگنورنٹ لوگ سمجھتے ہیں کہ شام pertaining to Krishna. That's not here. Sham in Prakrit language means beloved. Sham word is Sham, although with affection and love they depict Krishna as Sham, but Sham means beloved. میٹھا شام کو یعنی کہ beloved مولا کے ساتھ شمس و نہرا کا محبت لگی۔ مذہب وہ رستہ ہے کہ جس میں ہم خدا کو مانتے ہیں۔ خدا کو مانتے ہیں، اس طرح مانتے ہیں کہ خدا سرو سرشٹی کا کریٹر ہے، سسٹینر ہے، مینٹینر ہے، کمپیشنیٹ ہے، مرسیفل ہے، اومنی پوٹنٹ ہے، اومنی پریزنٹ ہے۔ یہ خدا کی صفتیں ہیں، اور خدا کی تمام جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں وہ حق ہیں۔ خدا کوئی شیپ میں نہیں ہے، اس کی کوئی شیپ نہیں، اس کا کوئی کلر نہیں۔ ہم کسی بھی طریقے سے خدا تعالیٰ کو کوئی سمپل کے طور پہ اشارہ نہیں کر سکتے کہ گاڈ از لائک دس، نتھنگ از لائک ہم۔ لیکن اس کے باوجود وہ ہر جگہ موجود ہے، کوئی جگہ اس سے خالی نہیں۔ قرآن شریف میں سورۃ البقرہ میں ایک لمبی آیت ہے جس کو ہم کہتے ہیں آیت الکرسی۔ کرسی کا مطلب خدا کا ایک تخت ہے، پلیٹ فارم ہے، اس کی 8 سائڈ ہیں۔ 8 فرشتوں نے خدا کا اس تخت کو اٹھا رکھا ہے، وہ کسی جگہ پڑا ہوا نہیں۔ فرشتوں نے اس کو ایٹماسفیئر کے اندر، ہوا کے اندر، کہیں بھی ان کو اٹھا رکھا ہے۔ اس کے اوپر ایک کرسی ہے، عربی زبان میں کرسی یعنی چیئر، اس کا خدا بیٹھا ہے۔ کیا خدا سچ مچ پرسونیفائڈ ہے کہ وہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ اور یہاں خدا کہتا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، اور اگر وہ ہر جگہ موجود ہے تو کتنا بڑا ہونا چاہیے؟ تمام جتنی بھی کریشن ہے، یہ کریشن مٹ بھی رہی ہے، نئی پیدا بھی ہو رہی ہے۔ جیسے ہمارے بدن کے بال نکل بھی رہے ہیں، نئے پیدا ہو رہے ہیں۔ ہماری جو اسکن ہے، ڈیلی ملینز آف سیلز ہماری اسکن کے جھڑتے ہیں۔ ایسا ہاتھ پھیراؤ تو 1000 سیلز ہاتھ میں کے اسکن میں سے نکل جائے گی، کیونکہ سیلز ہیں، مائکروسکوپک ہیں۔ خدا تعالیٰ کی جتنی بھی کریشن ہے وہ اسٹیبل اور اسٹیٹک نہیں ہے، اس کے اندر ایک قسم کی لائف ہے۔ پرانی چیزیں مٹ رہی ہیں، نئی چیزیں بن رہی ہیں۔ سینکڑوں ہزاروں جو پلینٹس تھے وہ پہلے جو تھے آج وہ نہیں ہیں، اور نئے نئے پلینٹس پیدا ہو رہے ہیں۔ آج کی ٹیکنالوجیکل کے زمانے کے اندر خدا تعالیٰ نے انسان کو سائنس کے ذریعے سے بہت کچھ اپنا علم دیا ہے کہ جو علم ہماری سیلیسٹیل باڈیز کے لیے ہمیں سمجھنے کے لیے کام آتا ہے۔
आप वो किताबें पढ़ो कि जिसमें से आजकल साइंटिफिक डिस्कवरीज, हमको नई नई डिस्कवरीज मिलती हैं। हर डिस्कवरी कोई मानने जैसी नहीं है, भूल भी करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट आज आहिस्ता आहिस्ता लास्ट 1 सेंचुरी के अंदर यहाँ तक पहुंचे हैं कि वो दूर ऐसी दूरबीनें लगा के, ऐसी टेलीस्कोप लगा के देख रहे हैं कि जहाँ अगर 1000 साल लाइट ट्रेवल करे, वहाँ नए नए स्टार, नए नए प्लेनेट पैदा हो रहे हैं। हमारा ये सोलर सिस्टम एक पीनट है। एक पीनट लेके आप हिमालय पर्वत के सामने कंपेयर करो तो उसका कोई कंपैरिजन है नहीं। हमारा ये सारा सोलर सिस्टम कि जिसके अंदर लगभग 9-10 प्लेनेट्स हैं और सूरज है, और सूरज भी कैसा कि हमारी जमीन से 10 मिलियन टाइम्स बड़ा है। हमारी 10 मिलियन अर्थ इक्वल टू 1 सन और लगभग 100 मिलियन माइल दूर है। ये सारा सोलर सिस्टम एक पीनट नहीं, खुदा ताला की इस क्रिएशन के अंदर। हज़रत इमाम फरमाया कि तुम कभी इस ब्रह्मांड का विचार करो तो खुदा बहुत बड़ा है, क्योंकि वो हर जगह मौजूद है और ये सारा ब्रह्मांड उसने खुद के अंदर कवर किया हुआ है। और इस आयतुल कुर्सी के अंदर खुदा ताला कहता है कि उसकी कुर्सी जो है उसने तमाम क्रिएशन को एनसर्कल किया हुआ है। हज़रत इमाम कहते हैं 2000 ब्रह्मांड का जिक्र करो तो 2000 ब्रह्मांड से भी ऊंचा है। ब्रह्मांड का मतलब यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर ऐसे हमारी तरह के सैकड़ों नहीं हजारों सोलर सिस्टम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 18,000 यूनिवर्सेस हैं। 18,000 यूनिवर्सेस। और ये वो आयत जो हम अपने रोज दुआ में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। प्लूरल है आलिम का, आलिम सिंगुलर है और उसका मतलब होता है यूनिवर्स। लेकिन यहाँ प्लूरल के अंदर खुदा ताला ने फरमाया कि ये रब वखान उस परवरदिगार का कि जो सस्टेन करता है आलमीन को। उसकी संख्या नहीं दी है कि उसमें कितने नंबर हैं, 10, 20, 25, 50 में आलमीन। और इसी तरह से सामने जिस तरह खुदा कहता है कि मैं सारे आलिमों का, तमाम यूनिवर्सिस का सस्टेनर हूँ, पालने वाला हूँ, सामने रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया है कि ये रहमतुल लिल आलमीन है। अगर खुदा परवरदिगार सारे आलमीन का परवरदिगार है तो इसी तरह से मोहम्मद सारे आलमीन के लिए रहमत है। रहमत खुदा ताला के एट्रीब्यूट्स के अंदर एक एट्रीब्यूट है रहीम, अर्रहीम, द मर्सीफुल। खुदा ताला ने अपनी इस रहमत को पर्सोनिफाई किया। एक आदमी बना के अपनी रहमत उसने रख दी और कहा कि ये रहमतुल लिल आलमीन है। ये पर्सोनिफिकेशन ऑफ रहमत ऑफ अल्लाह, मर्सी ऑफ अल्लाह इस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब इसके अंदर जो छुपे हुए भेद हैं, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में सटलिटी, जो आम लोग नहीं उठा सकते, समझ नहीं सकते, लेकिन जो अकल वाले होते हैं, समझदार होते हैं, डीप थिंकर्स होते हैं, वो कभी डीप जाते हैं तो बहुत सी ऐसी मजहब की सटलिटीज जो हैं, छुपी हुए राज है, भेद हैं, जिसको हम अरबी में इसरार कहते हैं, वो समझ सकते हैं। अगर खुदा रब्बुल आलमीन है तो मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन है, तो मोहम्मद को साथ रखा। जहां भी देखो, अगर कोई आदमी ये ख्याल करे कि वो सिर्फ ये कहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह न कहे, तो ना तो वो मुसलमान है, ना उसकी इबादत कबूल है। मोहम्मद रसूलुल्लाह होना ही चाहिए साथ। अगर से हम इबादत खुदा ही की करते हैं, खुद मोहम्मद भी अल्लाह की इबादत करता है, मगर मोहम्मद के नाम के बगैर इबादत नहीं, मोहम्मद के नाम के बगैर कलमा पूरा नहीं। वो मुशरिकीन जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ मक्का में लड़ते थे, वो खुदा को मानते थे और इलाह का जो लफ्ज अरबी ज़बान का इलाह मीन्स जिसकी हम इबादत करते हैं, वो उसको मानते थे, मगर नहीं मानते थे ये कहने के लिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह ठीक है,
مگر محمد رسول اللہ سے انکار کرتے تھے، اس لیے خدا نے ان کو مشرکین کہا، کافر کہا، منافق کہا۔ جب تک کہ وہ محمد رسول اللہ نہیں کہا تب تک وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ تو کیا محمد اتنا ضروری ہے؟ ہاں بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ خدا کی رحمت ہے۔ خدا سارے عالموں کا پالنے والا ہے تو محمد سارے عالموں کا رحم کرنے والا ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو ہمارے اسماعیلی طریقے کے اندر ہے، اور دنیا کے کسی اور مسلمان طریقے میں یہ چیز نہیں کہ ہم اپنے حضرت امام کے مخ مبارک سے یا اس کے تعلیموں میں ہم سنتے ہیں کہ آئی سینڈ یو مائی بیسٹ میٹرنل لونگ بلیسنگ، میں تم کو اپنی پیار بھری باپ کے طور پہ اور ماں کے طور پہ تمہیں دعا آشیش دیتا ہوں۔ پیٹرنل از گاڈلی، میٹرنل از پروفیٹک۔ خدا کا جو نور ہے وہ خدا کا نور کہ جس کو ہم مانتے ہیں، ہمارے اسماعیلی طریقے میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے تو وہ نور اللہ ہے۔ ہم خدا کے نور کو اپنی عبادت کا مرکز اور سینٹر اور ایم بناتے ہیں۔ ہمارا آبجیکٹ خدا تعالیٰ کے نور کو جاننا اور اس کو پہچاننا ہے۔ ہماری زندگی کا ایم ایک ہی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر جو آئے ہیں 25-50 سے 100 برس کی زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر ہم خدا کے نور کو ریکگنائز کر سکیں۔ یہ اسماعیلی طریقہ ہے، اور اگر یہ چیز ہمارے دل میں نہیں تو ہم مسلمان ضرور ہیں، اسماعیلی نہیں ہیں۔ اسماعیلی اس کو کہتے ہیں، آپ جتنے بھی 73 سیکشنز ہیں اسلام کے اندر، ان میں ہم اکیلا ہی ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس کا آبجیکٹ خدا تعالیٰ کا نور اور اس کی سمجھ رکھنا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں۔ اگر ہماری نظر کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کے نور کی ریکگنیشن کرے، سمجھ اٹھائیں، تو ہم مسلمان ضرور ہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، مگر اسماعیلی نہیں ہے۔ وہ اسماعیلی نہیں ہے کہ جس نے اپنی زندگی کا آبجیکٹ نور کو حاصل کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ ہمارے مذہب کا، ہمارے طریقے کا مین راز اور بھید یہ ہے، ہم نور پرست ہیں، نور کو ماننے والے ہیں، نور کو جاننے والے ہیں، نور کو شوجنے والے ہیں، اور نور ہی کی بابت کے اندر ہم زیادہ علم اور نالج حاصل کرنے کے لیے ہم سرچ کرتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب ہمارا جو کلمہ ہے اس میں ایک تیسری چیز ہے کہ جو دنیا میں اور کہیں نہیں ہے، واشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد ہم کہتے ہیں واشہد ان علی امیر المومنین علی اللہ۔ اب یہ جو علی اللہ ہے، ہمارے جو امام ہیں نا، ہر زمانے کے اندر موجود ہیں، اور وہ امام ہمیں دنیا کے حساب سے اسماعیلی مذہب کا جو ویلیو ہے وہ ویلیو گھٹے نہیں، مگر کسی طریقے سے زمانے کے حساب سے ہماری سمجھ میں آ جائے۔ ہم اشہد ان علی امیر المومنین علی صحیح اللہ کہا کرتے تھے۔ ایران سلطان محمد شاہ تار نے 1954 کے اندر 1954 میں جب یہ نئی دعا جو ہم آج عربک دعا پڑھتے ہیں یہ بنائی، اور افریقہ کے اندر مولانا حضرت امام شاہ کریم کو، اپنے گرانڈ سن کو اور اس کے ساتھ پرنس امین کو بھیج کے یہ دعا انٹروڈیوس کرائی 1954 میں۔ اب اس دعا کے اندر ہماری پرانی دعا جو کہ صدر دین نے بنائی تھی، پھر علی شاہ ماں باپ نے اور پھر شہاب الدین شاہ نے اور امام سلطان محمد شاہ نے اس دعا کے اندر تھوڑی ایڈیشنز وغیرہ کی تھی کہ جو ابھی یہاں موقع بھی نہیں، اس کی ضرورت بھی نہیں۔ امام سلطان محمد شاہ نے اس دعا کے اندر ہمارا جو کلمہ تھا اس کو بدل کے یہ کلمہ کیا، علی اللہ۔ آپ کہو رسول اللہ تو مطلب کیا ہے؟ پروفٹ آف اللہ۔ علی اللہ اسی طریقے سے ہے، علی آف اللہ۔ رسول اللہ پروفٹ آف اللہ، علی اللہ علی آف اللہ۔ مگر اس میں ایک بھید ہے، اس میں ایک بھید ہے۔ بھید یہ ہے، مولانا رومی نے 1000 برس پہلے اس بھید کو کھلا کیا۔ مولانا رومی نے کہا کہ اے محمد، یہ حدیث بڑی مشہور ہے، اے محمد اگر تو نہ ہوتا تو میں دنیا نہ بناتا۔ بڑی اچھی حدیث ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اور حدیث قدسیہ کہتے ہیں اس کو۔ اللہ محمد کو کہتا ہے، ایسی مور دین 100 حدیث قدسیہ کی کتاب ابھی انگلش میں بھی چھپ چکی ہے۔
اے محمد یہ ساری جتنی بھی کریشن ہے میں نے تیرے لیے بنائی ہے، اگر تو نہ ہوتا تو میں یہ کریشن نہ بناتا، لیکن اے محمد اگر علی نہ ہوتا تو میں تیرے کو بھی نہ بناتا۔ کیا اس کے اندر راز ہے؟ اے محمد اگر تو نہ ہوتا تو میں کریشن نہیں بناتا، یعنی میں نے کریشن تیرے لیے بنائی ہے، لیکن تجھ کو میں نے علی کے لیے بنایا ہے، اگر علی نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا، تجھ کو میں کریٹ نہیں کرتا۔ اے مومنو، میں کسی انشاءاللہ اس کے اوپر میں اس کو یہاں چھوڑ دیتا ہوں، میں ایکسپلینیشن نہیں دیتا، لیکن ایک دن میری بیت الخیال میں کہیں وائز ہے، میں اس کو وہاں ٹچ کروں گا۔ آؤ، میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ اللہ پیٹرنل سائڈ کے لیے علی کو ظاہر کیا۔ علی اللہ کا نور ہے، یہ پیٹرنل سائڈ ہے، محمد میٹرنل سائڈ ہے، رحیم و کریم ہے۔ اب وہ لوگ کہ جس سے میں نے آپ کو عرض کی کہ وہ آدمی مسلمان ضرور ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، لیکن نور کی اگر شناخت کی طرف اس کا خیال اور دھیان نہیں ہے اور اس کی زندگی کے اندر نور کو حاصل کرنے کا جو آبجیکٹ نہیں ہے تو وہ اسماعیلی نہیں ہے، کیونکہ اسماعیلی طریقہ کا بیس یہی ہے نور کی شناخت کی جائے۔ اس لیے ہم کو باطنیہ کہتے ہیں، ہمارا نام پڑ گیا باطنیہ، کیونکہ یہ باطنی چیز ہے۔ میں نے ایک بہت لمبی واعظ کی تھی دار السلام میں کچھ برس پہلے کہ ظاہر اور باطن کیا ہے۔ ہر ظاہر جو آپ کو دکھتا ہے اس کا کچھ باطن ہے، لیکن ہر باطن کا ظاہر نہیں۔ باطن میں ہزاروں ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے ظاہر نہیں ہے، لیکن ہر ظاہر کا کچھ باطن ضرور ہے۔ تو اسماعیلی مذہب کا باطن کیا ہے؟ نور کی شناخت، اور شناخت کرنے کے بعد اس سے محبت۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حب علی عبادت، علی کی محبت ہے وہی عبادت ہے۔ حب علی عبادت، بغضہ نفاق و کفر، جو علی کو نہیں پہچانتا دشمنی رکھتا ہے، تو محمد کہتے ہیں اس نے ڈس یونٹی کی اور وہ آدمی کافر ہے کہ جو علی سے پریم نہیں کرتا۔ میں آپ کو واپس یہ ریپیٹ کر کے کہوں، یہ حدیث آپ کہیں بھی بڑی بڑی کتابوں میں پڑھ سکتے ہو، خاص طور سے مشکات المصابیح، انگلش میں اس کی ابھی 2 والیوم چھپ چکی ہیں لندن میں۔ حب علی عبادت، بغضہ کفر نفاق، علی سے پیار کرنا عبادت ہے اور اس سے بغض رکھنا کفر اور ڈس یونٹی ہے۔ ارے علی کے چہرے پہ نظر کرنا نبی کہتے ہیں عبادت ہے، علی کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ ہمارا آبجیکٹ ہے نور کی شناخت اور اس سے محبت، یہ ہماری زندگی کا ایم ہے۔ وہ لوگ کہ جو اسماعیلی ہیں، صرف ہم اسماعیلی مذہب کے اندر آئے ہیں، شکر الحمدللہ، یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم نے حضرت امام کی بیعت کی اور حاضر جومے کے اس حامل نور کو، ہولڈر آف دی نور کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہی علی ہے۔ شاہ کریم صلی اللہ کا جو چہرہ ہے، خدا کی قسم یہی علی کا چہرہ ہے۔ ونش پرمپرا چلے آتے ہیں اور ہر ونش کے اندر سرٹن فیچرز انسان کی جو فزیونومی ہے، آدمی کے چہرے کی ہاؤ بھاؤ، شکل، کان، ناک، آنکھ کی جو بناوٹ ہے، وہ ونش پرمپرا چلی آتی ہے، اور اس کے اندر چونکہ سیڈ باپ کا ہوتا ہے اس کے لیے وہ چیز پرومیننٹ ہوتی ہے۔ ماں تو محض ارتھ کی طرح کام کرتی ہے کہ اس کو پانی وغیرہ دیا جائے، ماں کا بلڈ انسان کے باڈی کو بناتا ہے، لیکن حقیقت جو ہے وہ باپ کا سیڈ ہے۔ اور علی کا یہ چلا آتا ہوا یہ سلسلہ، ہر زمانے کا امام جو ہے اس کے فیچرز میں ایک خاص ڈسٹنکشن علی کے چہرے کی موجود ہے۔ اور یوں بھی ہم اسماعیلی یوں مانتے ہیں کہ جو حاضر جونے کا دھنی ہے وہ علی کا روپ ہے، یہ علی ہی علی چلا آتا ہے۔ اسی طرح سے مولانا امام سلطان محمد شاہ صاحب 1903 کا فرمان ہے، چھپا ہوا فرمان ہے، کچھ مسافری کے فرمان پڑھو تو سب فرمایا کہ جارے
रसूल आ दुनियाમાંથી ગુજરી ગયા તો પોતાની ગાદી પીર હસનને સોંપી ગયા. नबूवत तो बंद हो गई. मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद कयामत तक कोई नबी आने वाला नहीं. और हमारे गिनानों में इसके अंदर है भी जिक्र है कि शमस के मन समझानी में जिक्र है. और फिर बाबली के इसमें हमारी जो 28 गर्बियां हैं उसके अंदर भी इस बात का जिक्र है कि मोहम्मद आखिरी रसूल है, आखिरी नबी है. लेकिन यहाँ इमाम सुल्तान महमूद शाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह पोतानी गादी फिर हसन ने सौंपी गया. तो कौन सी गादी? नबूवत तो खत्म हो चुकी, अब गादी कहाँ है? हाँ गादी है, और वो गादी चली आती है आज तक, इंशाअल्लाह क़यामत तक चलेगी. जिस तरह से अली की गादी चली आती है, इसी तरह से मोहम्मद रसूलुल्लाह की गादी चली आती है. नबूवत का जो काम और ड्यूटी थी वो तो खत्म हो चुकी, लेकिन पीरी जो है, पीरातन जो है, नबूवत का नूर जो है, रहमतुल लिल आलमीन का जो नूर है और फंक्शन ऑफ द रहमतुल लिल आलमीन जो है वो तो कभी बंद नहीं हो सकती. अगर हम ये कहें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद नबूवत खत्म हो गई, अगर हम ये कहें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद खुदा ताला ने अपना रहमतुल आलमीन पना छोड़ दिया, बंद कर दिया, तो मारे गए. हमारी शफाअत कौन करेगा? अगर खुदा रब्बुल आलमीन मौजूद है तो रहमतुल आलमीन भी मौजूद है. फंक्शन खत्म नहीं हुई, नबूवत का जो काम था वो पूरा हो चुका. अब उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करने के लिए, उसके ऊपर चलाने के लिए मोहम्मद की गादी होनी ही चाहिए. आज भी किसी भी मस्जिद में चले जाओ, कोई भी मस्जिद में जब नमाज खत्म हो जाती है तो बाद में वो मुल्ला के जो नमाज लीड कर रहा है वो सलाम के बाद किबले की तरफ देख के कहता है, अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबीयो, आपके ऊपर या नबी अलैहिस्सलाम, आप पर हमारा सलाम. इसको प्रेजेंट टेंस में बोलता है, पास्ट टेंस में नहीं बोलता. पास्ट टेंस तो 1400 बरस हो चुके, मगर यहाँ उसको प्रेजेंट टेंस में बोल के ये समझ के कि नबी करीम यहाँ मौजूद है, कह रहा है या अय्युहन नबीयो, ऐ नबी करीम, अस्सलामु अलैका, आपके ऊपर हमारा सलाम हो. यानी वो लोग भी इनडायरेक्टली रसूलुल्लाह को जिंदा और हाजिर समझते हैं, और बिला शक रसूलुल्लाह हाजिर हैं, जिंदा है. जिस तरह से अली हाजिर है और जिंदा है, ये अली नबी का सिलसिला ये कयामत तक रहेगा. कयामत यानी जमीन में जब तक के लाइफ बाकी है तब तक, जमीन में लाइफ जब तक बाकी है तब तक इस दुनिया के ऊपर से बाहर निकल के जाने वाला जो आखिरी इंसान होगा वो ईमान होगा. उस जमाने का हमको पीरों ने ये किताब दिया हुआ है. 1.25 लाख बरस इस दुनिया के ऊपर ऐसा आएगा कि क्राइम नहीं होगा, गुनाह नहीं होंगे. हमको पीर कहते हैं कि गाय और बकरी नजदीक नजदीक बैठे होंगे, न गाय को वो सताएगा न गाय सिंह से डरेगी. ऐसी बहुत सी बातें हैं. 1.25 लाख बरस दुनिया में क्राइम नहीं होगा. 1.25 लाख बरस रिक्शियों का राज होगा. यहाँ राज का ये मतलब नहीं कि आर्मी होगी और डंडे चलेंगी और बंदूकें चलेंगी, ये नहीं. राज क्या है? सुख धाम, हुकूमत, जो मांगे वो मिले, ये राज है ना. तो इस बात को आने के लिए हमको पीर कहते हैं कि वह जमाना नजदीक आ रहा है कि जब इस दुनिया के अंदर जो गुनाह है, बदियां हैं, बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगी. अभी अभी मैंने आपको कहा कि पीरों के कहने के हिसाब से मेरा अंदाजा जो है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा दावा ऐसा नहीं है कि जो मैं जानता हूँ तो वही सच्चा है, लेकिन मैंने जो समझा है वो मैं जमात के सामने रजू कर रहा हूँ कि 20 बिलियन आदमी होंगे, दुनिया गुनाहों से भर जाएगी. फिर कहते हैं, परसेंटेज बताई हमको पीर ने, फिर कहते हैं कि 19 और हाफ, 19.5, 20 में से 19.5 लोग गुनहगार होंगे, और दुनिया के ऊपर सिर्फ 20 में से आधा दुनिया में धर्म, ईमान, मजहब और सुख होगा. 19.5, अब इसको कन्वर्ट करो बाई 5 मल्टीप्लाई करके, तो 97.5% दुनिया के अंदर गुनाह होंगे, गुनहगार होंगे, बदियां होंगी और सब तरह की खराबियां और क्राइम होंगे. 2.5% अच्छे और सच्चे आदमी होंगे. 97.5% या तो काफिर होंगे, बिल्कुल नास्तिक होंगे,
یا کبھی ادھر ہوں گے کبھی ادھر ہوں گے، لیکن مومن نہیں ہوں گے۔ 2.5% مومن ہوں گے، 2.5% دنیا کے اندر سکھ شانتی محبت اتفاق ہوگا، 97.5% بربادی ہوگی۔ پھر کہتے ہیں ایسا زمانہ آئے گا کہ جو سچے مومن ہیں وہ پکار کریں گے، اے خدایا اب دنیا میں نہیں رہا جاتا۔ اس وقت جب یہ لبالب بھر جائے گا، یہ گلاس پڑا ہے پانی ڈالتے رہو ڈالتے رہو ڈالتے رہو، جب پورا بھر جائے گا ایک چمچہ بھی ڈالو گے تو چھلک جائے گا۔ یہ جب یہ موقع آئے گا دنیا پہ تو اس زمانے کا امام اٹھے گا اور ان تمام بدماشوں کو بالکل مٹا ڈالے گا، اور جو نیچرل فورسز اس کو کام کریں گی، امام کے حکم سے نیچرل فورسز کام کریں گی، دھرتی کمپائیں گے، ارتھکویک آئیں گے، ایپیڈیمکس نکلیں گی، آسمان سے لائٹننگ پڑے گی، جلا ڈالے گی۔ میں ایک دفعہ بکاوو جا رہا تھا ازمرا سے، ابھی اس کو بجمرا کہتے ہیں، میں 58-59 کا ذکر کرتا، بائی روڈ جا رہے تھے بکاوو، رستے میں ایک پہاڑ میں نے دیکھا، لگ بھگ 1800 سے 2000 فٹ اونچا پہاڑ، لیکن ایسا پہاڑ میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اس کا سلائس کاٹا ہوا، ایک کیک پڑا ہوئے، آپ اس کو بالکل آدھا کاٹ ڈالو تو ایک بالکل رائٹ اینگل کی دیوار کھڑی ہو گئی۔ میں گاڑی والے کو کہا میرے ساتھ مکی کامڑیا سے، میں نے کہا کھڑی کرو، باہر دیکھتا رہا تو ایک بزرگ بوڑھا افریقن نکل کے وہ ہم کو کہتا ہے کہ اس کے اوپر بجلی گری تھی اور اس بجلی کی وجہ سے یہ پہاڑ اس طرح کٹ گیا کہ جیسے آپ کوئی چیز کا بہت بڑا ٹکڑا جو ہے اس کو آگے سے ایسا کاٹ ڈالو، بالکل واللہ چھری سے کاٹا ہوا نظر آتا ہے، اور نیچے سارا کالا 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 اس کا پہاڑ جلے ہوئے کے کول سے نظر آ گئے۔ بجلی گری، اتنے بڑے پہاڑ کو کاٹ دیا آنکھ کی پلک میں کئی منٹ تک خدا تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ کرتا رہا، کتنی طاقت ہوگی بجلی کے اندر کہ پہاڑ کو اس طرح کاٹ دیا کہ جیسے ہم کسی چیز کے ٹکڑے کو کاٹ رہے ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کی فورسز کا ایک معمولی سا کرشمہ ہے۔ تو ہم کو پھر کہتے ہیں کہ جب وہ زمانے کا امام اس وقت اٹھے گا تو آسمان سے بجلی گرے گی، زمین میں زلزلہ آئے گا، ارتھکویک آئے گا، فلڈز نکلیں گے۔ ایک جگہ پھر لکھتے ہیں کہ کروڑوں سانپ نکلیں گے کہ جو لوگوں کو ڈسیں گے، کروڑوں سانپ نکلیں گے۔ فلڈ آ کے جب چلے جاتا ہے، ڈھور ڈنگر مرے ہوتے ہیں، یہ بنگلہ دیش کے اندر بعد میں سانپ نکلتے ہیں، وہ لوگوں کو کاٹتے ہیں۔ خدا کی فورسز بے حساب ہے۔ اس طرح پھر کہتے ہیں کہ تمام دنیا کے اندر شانتی کر دے گا، جتنے بھی گناہ گار ہیں ان کو مار ڈالے گا، دنیا کے بہت سے ملک بالکل ان انہیبیٹیبل ہو جائیں گے، اور کتنے بچیں گے؟ وہی پرسنٹیج کہ 97.5% دنیا برباد ہو جائے گی، 2.5% دنیا میں لوگ بچیں گے۔ یہ پکے مومن ہوں گے، نیک ہوں گے، اچھے ہوں گے، سچے ہوں گے، پیور ہوں گے، نہ کوئی کرائم کرے گا، نہ کوئی جھوٹ بولے گا، نہ کوئی بد نظری کرے گا، نہ کوئی گناہ کرے گا، نہ کوئی غیبت کرے گا۔ یہ پیور سچے مومن ہوں گے، اور ایسے مومن پھر کہتے ہیں 1.25 لاکھ برس رکھیوں راج کرے، 1.25 لاکھ برس تک اس دنیا کے اوپر کوئی کرائم نہیں ہوگا، اچھی مہادن منڈائے، اور اس وقت وسطی تھوڑی ہوگی، اور وہ وسطی آہستہ آہستہ اس دنیا سے ایکسپورٹ کی جائے گی کسی اور سیلیشیل باڈی کے اندر، جس طرح ہماری اس دنیا کے اوپر کروڑوں برس پہلے وینس میں سے آدمی اترے، حالانکہ اس دنیا میں آدمی تھے لیکن وینس میں سے آدمی اترے، اس طرح سے وہ زمانہ آئے گا کہ ادھر کے لوگ مارس میں بھیجے جائیں گے۔ کیوں کہ مجھے اور کوئی دوسرا سلسلہ نظر نہیں آتا، میں آپ کو نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں وہی سچا ہے، لیکن میری کیلکولیشن میں یہی آتا ہے کہ اور مجھے کوئی نظر نہیں آتا مارس کے سوا، کیونکہ ایسا ایک وقت تھا، اپولو نام کا ایک پلینٹ تھا کہ جو سورج اور مرکوری کے بیچ میں تھا، سورج اس کو کھا گیا ہے۔ another 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ برس کے بعد یہ جو مرکوری آج ہم کو نظر آتا ہے یہ شفٹ ہو رہا ہے، سورج اس کو کھا جائے گا اور اس کی جگہ وینس آ جائے گا، اور ہماری دھرتی وینس کی جگہ آئے گی، اور یہ جو مارس ہے وہ ہماری دھرتی کی جگہ آئے گا۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس زمانے کے اندر
وینس میں جب لوگ نیچے اترے کیپسولس کے اندر، رسول اکرم اپنی حدیث میں کہتے ہیں 1400 سال پہلے کہ اما ہوا کا جو کیپسول کا نام میرا ہے، حدیث میں نہیں لکھا ہوا، لیکن رسول اللہ لکھتے ہیں کہ جب آدم اور ہوا کو جنت میں سے نکالا گیا تو حضرت جدہ یعنی اما ہوا جدہ میں اتری اور حضرت آدم سیلون میں اترے، کولمبو کے پاس، تو ایسا ہی پھینک دیے گئے. ضرور وہ کسی کیپسول میں آئے ہیں. جو آج ہم کو پتا چلتا ہے کہ آسمان سے جب یہ ایسٹروناٹس آتے ہیں تو ان کا کیپسول دنیا کے اندر آ کے کسی سمندر میں گرتا ہے، پھر وہ لوگ باہر نکلتے ہیں. تو اسی طرح سے وہ زمانہ جب آئے گا، اس دنیا کے اینڈ آئے گا تو اس دنیا سے آدمیوں کو ایکسپورٹ کیا جائے گا. اس کی ٹیکنالوجی آج سے ہی چالو ہو رہی ہے، اور اس زمانے کے اندر جو لاسٹ آدمی اس دنیا سے اپنا پاؤں اٹھا کے اسپیس شپ میں بیٹھ کے جو جائے گا وہ امام ہوگا اس زمانے کا. آپ کو یاد کراؤں، اسی آپ کے شہر نیروبی کے اندر امام کا ایک فرمان ہے کہ میں جس طرح تمہارا ایٹامک ایج کا امام ہوں، انشاءاللہ ایک دن اسپیس ایج کا امام ہوگا. ہے یاد ہے آپ کو؟ آپ ہی کے شہر میں یہ فرمان ہوا. اسپیس ایج کے امام کو حضرت امام نے ہمیں یاد کیا. کافی دیر ہے اس کو، لیکن ہمارے مذہب کی یہ طریقے، ہمارے مذہب کی یہ فیسلٹیز، ہمارے مذہب کے اندر یہ انٹرسٹنگ چیزیں، ہمارے مذہب کی یہ لرننگ، ہمارے مذہب کی یہ نالج، آپ نے کبھی سوچا بھی جنان پڑھے؟ ارے مومنو، اپنے مذہب کو جانو، اپنے مذہب کو سمجھو. آپ کے پاس ہیرے جواہرات کے خزانے موجود ہیں، چابی بھی آپ کے پاس ہے. وہ تالا جو ہے نا زنگ لگ گیا ہے، زنگ کہتے ہیں رت لگ گیا. اب چابی ڈالو تو پھرتی نہیں، تھوڑا تیل ڈالو، اس میں عبادت کا تیل ڈالو، مولا سے دعا مانگو، اپنے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کرو. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا، ہمارا آبجیکٹ نور ہے. نور کو حاصل کرنے کے لیے، نور کو سمجھنے کے لیے، نور کو پانے کے لیے، نور کے نزدیک جانے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز محبت ہے. ہمارے دل کے اندر طلب ہونی چاہیے، ہمارے دل کے اندر عقیدت ہونی چاہیے، شردھا ہونی چاہیے، مضبوط ایمان ہونا چاہیے. مولانا حضرت امام نے ایک ورڈ میں یہ ساری چیزیں سمجھا دی. یور فیتھ از اے فیتھ آف کنوکشن. 5 اگست اور 14 اگست لندن کے اندر ماں باپ نے جو فرمان کیے ہیں، فرمان پڑے گئے ہیں ہر جگہ، آپ لوگوں نے بھی سنے ہوں گے. حضرت امام فرمایا تمہارا جو فیتھ ہے وہ کنوکشن کا فیتھ ہے، ناٹ آف کنوینئنس. ہمارا جو مذہب ہے وہ ہماری مرضی سے نہیں چلتا کہ ہم کو کنوینئنس ہوگا تو جماعت خانے آنے، ہم کو کنوینئنس نہیں لگتا تو ہم جماعت خانے نہیں آتے. کوئی اچھی فلم آ گئی، ارے جماعت خانے تو روز جاتے ہیں، چلو آج فلم میں جائیں گے. کوئی اچھی ڈانس پارٹی آ گئی تو ادھر چلے گئے، جماعت کرنا چھوڑ دیا. یہ کوئی مذہب نہیں، یہ کوئی مذہب نہیں کہ گاجر کی پوڑی ہے، بجی تو بجی نہیں تو کھا گئے. یہ مذہب نہیں ہے کہ آپ کی مرضی سے مذہب چلے. مذہب یہ ہے کہ آپ مرضی مذہب کے ہاتھ سے نیچے رکھ دو، اپنی مرضی کو مذہب کے اوپر چلو، اپنی زندگی کو مذہب کے اوپر ڈالو. مذہب کہتا ہے وہ کرو، مذہب منع کرتا ہے وہ مت کرو. اگر آپ نے مذہب کو اپنی زندگی میں اتار لیا اور مذہب کو اپنا گائیڈ بنایا تو خدا کی قسم آپ کو دنیا کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو محسوس نہیں ہوگا. حضرت امام فرماتے ہیں تم کو دنیا میں پرابلمز آئیں گی لیکن تم دکھی نہیں بنو گے. ارے یہ کیا ہے بھائی، پرابلمز آئیں گی اور ہم دکھی نہیں ہوں گے؟ ہاں راستہ بہت خراب ہے، لیکن مرسیڈیز جیسی بڑی گاڑی ہے کہ اسٹرانگ شاک ایبزاربر سے پتہ بھی نہیں لگتا کیونکہ شاک ایبزاربر مضبوط ہے. اسی طرح سے دنیا کی پرابلمز ہوئیں گی. کوئی بھی انسان ایسا آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا اماموں اور نبیوں پیروں کے ساتھ. میں یہ آپ کو عرض کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر انسان کی زندگی میں 99% پرابلمز اور دکھ ہیں. کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کو دکھ نہیں ملے. دکھ تو انسان کی زندگی کا بھاگ ہے، دکھ انسان کی زندگی کا میجر پارٹ ہے. اور دکھ کو آپ اس نظر سے مت دیکھو کہ جس کو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں ہاں میں دکھی ہو گیا. ارے دکھ کے اندر سکھ سمایا ہے دیندارو، دکھ کے اندر چھپا ہوا سکھ ہے. لکڑی کے اندر آگ چھپی ہوئی ہے، اگر اس کو دیا سلائی لگا دو گے تو جل اٹھے گی. گھی ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ دودھ میں سے. اچھا دودھ آپ دیکھو تو گھی دکھتا ہے، لیکن گھی دودھ میں چھپا ہوا ہے. اس کا پروسیس ہے. اس کو گرم کرو، گرم کرو گے ملائی نکلے گی.
मलाई को गर्म करो, घी निकलेगा। अपने आप को गर्म करो, मलाई निकालो अपनी लाइफ में से, गर्म करो, घी मिलेगा। हमारा ऑब्जेक्ट नूर का है, नूर हमारे अंदर छुपा हुआ है, हमारी लाइफ में छुपा हुआ है। नूर हमारी जिंदगी में हर जगह मौजूद है, हमको दिखता नहीं। इसलिए नजर जो चीज देखती है उसमें दो चीजें हैं, एक तो हमारी आंख में तेज होना चाहिए, दूसरा बाहर रोशनी होनी चाहिए। अगर बाहर अंधेरा है, आंख में तेज है, कुछ नहीं दिखता, और अगर बाहर रोशनी है, आंख में तेज नहीं तो अंधा है, कुछ नहीं दिखता। अंदर की तेज भी चाहिए, बाहर भी तेज चाहिए, तो वो चीज नजर आती है। बाहर हजर इमाम बैठा है, वो बाहर है, लेकिन अंदर की आंखों से जब उसको देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ये इंसान नहीं है, ये नूर है। इमाम का जो बदन है वो एक कंटेनर है। इमाम का बदन, बॉडी उसकी एक कंटेनर है कि उसके अंदर नूर छुपा हुआ है। हमारा ऑब्जेक्ट वो है, हजर इमाम क्या खाता है, हजर इमाम क्या पीता है, हजर इमाम किधर जाता है, हमको वो ऑब्जेक्शन में या प्रेम के अंदर उसका कोई ताल्लुक नहीं। यानी हम ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते और उसके लिए कुछ और भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा जो ध्येय है, हमारा एम जो है, तो हजर इमाम का नूर है, उसकी बॉडी नहीं। वो खाता पीता भी है, उसके बदन ने जन्म लिया है, उसका बदन एक दिन गुजर जाएगा, उसको हम दूसरे इमामों की तरह दफन करके भी आएंगे। नूर तो कभी मरता नहीं, नूर को भूख नहीं, नूर को तरस नहीं, नूर किसी चीज में मोहताज नहीं, नूर ही खुदा है। अल्लाह जो है वो नूर समावात है, खुदा ताला ही नूर है और कोई चीज नहीं। और वो इस्माइली मजहब के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम उस नूर की शनाख्त करें जिन्हें मौलाना हजरत इमाम ने जोयूं छे એને જાણે મૌલા અલીને જોયું છે। એ સુલતાન મોહમ્મદ છે કઈ ફરમાને, આવા ગુરનર સ્વામી સાથે જેને જીવે યારિयां તેને दिल थकी दुनिया विसारियां। रहते हैं दुनिया में, लेकिन दुनिया की मोहब्बत की जगह इमाम की मोहब्बत हमारे दिल में होनी चाहिए। इमाम की खातिर हम जान देने, इमाम की खातिर हम तकलीफ उठाने, इमाम की खातिर दुख में पड़े राजी खुशी से पड़े, और इमाम की खातिर जान देनी पड़े तो राजी खुशी से देने, ये हमारी जिंदगी का ऑब्जेक्ट है। अगस्त के अंदर हजर इमाम का दीदार करके, लंदन का सारा प्रोग्राम पूरा करके मैं रशिया गया और उन इलाकों में गया, उज्बेकिस्तान, बदख्शान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, काजख्स्तान, ये सब एरिया में घूम के आया। मैं किसी और जगह इसका मैं जिक्र करूंगा। शाबाश उन लोगों को, उनके नूरानी चेहरे देख के दिल खुश हो जाए। 72 ईयर्स उन लोगों ने कम्युनिज्म के अंदर गुजारा कि लफ्ज एक निकाले खुदा या मजहब का तो उनको पकड़ के ले जाते थे। उन्होंने चर्च ने सब्जली मिशनरी को भेजा और फरमाया जमात खाने बंद करो। उस वक्त हमें बहुत बुरा लगता था जमात खाने बंद होते। अब जमात खाना है ही नहीं तो लेनिन क्या तोड़ेगा। लेनिन जब प्रेसिडेंट बना तो उसने विदिन 10 मंथ एक हुक्म जारी किया कि तमाम जितने भी मजहबी इंपॉर्टेंट जगह हैं सबको अरेस्ट कर दो। हमारे जमात खाने तो बंद हो चुके थे, इसके लिए कोई इधर नहीं आया। मस्जिद तोड़ डाली। मैं एक मस्जिद देखने गया रशिया इधर मॉस्को के अंदर, सर कुछ लोग उसको भी रिनोवेट कर रहे हैं। बोले 2 बरस हुए हमको ये जगह मिली है, यहाँ घोड़े बांधे जाते थे, अभी तो ब्यूटीफुल मस्जिद बना रहे हैं वो लोग। एक और मस्जिद है दूसरी जो इससे बड़ी है, सऊदी अरेबिया वाले बना रहे हैं। मस्जिदें तोड़ डाली, चर्चेस तोड़ डाले, और भी तमाम जो मजहब की जगह थी सबको उन्होंने जमीन दोज कर दिया। ऐसी खराब फिजा के अंदर, दुश्मनों के अंदर हमारे इस्माइली 100 साल तक इस तरह से रहे। आज उठे हैं तो खुदा की कसम उनका ईमान हमारे से कहीं ज्यादा है। उन्होंने हजर इमाम को कभी देखा नहीं। अरे हजर इमाम की फोटो तक नहीं है अंदर। शाबाश है ना उनको। मैं सुनाऊंगा आपको इसकी बात, लेकिन मैं आपको ये कह रहा था कि हमारा जो मजहब है उसका ऑब्जेक्ट नूर है। हम नूर परस्त हैं, और जब हमके नूर की शनाख्त हो जाती है तो सारी क्रिएशन हमारी नजर के सामने है, सारी क्रिएशन हमारी मुट्ठी में होती है, क्योंकि नूर के साथ मिल जाने से आप खुद खुदा ताला के नूर के अंदर मिक्स हो जाते हैं। अगरचे ये चीज मौत के बाद होती है, लेकिन किसी वक्त खुदा ताला अपने किसी खास बंदे को अपनी लाइफ के अंदर भी नूर की शनाख्त देता है, और वो लोग मौला के साथ एक हो जाते हैं। मौला से प्यार करो, मौला के फरमान पे अमल करो, और रोज जमा खाने आओ ताकि नूर की
آسرے کے نیچے آپ کو اس کا اثر ملے، نور کے انفلوئنس میں آ سکو۔ نور کا انفلوئنس اتنا جماعت خانے میں ہے، اتنا باہر نہیں۔ خدا ہر جگہ موجود ہے، کوئی شک نہیں، لیکن خدا تعالیٰ نے بھی اپنا امبریلا ایک جگہ رکھا ہوا ہے، وہ جماعت خانہ ہے۔ مولا کہتے ہیں میں جماعت خانے میں اپنی نوری حالت میں ہر دفعہ موجود ہوں، ہر جگہ موجود ہوں، ہر وقت موجود ہوں۔ جماعت خانے میں آؤ، جماعت خانے کی عزت کرو، ادب سے رہو۔ جماعت خانے میں کوئی ایسی چیز نہ ہوگی کہ جس میں ڈسرسپیکٹ جیسی بات بنے، تاکہ اپنے کے دل کے اندر نور کا انفلوئنس پیدا ہوگے۔ جو آدمی جماعت خانے کی عزت نہیں کرتا، اس کے دل میں خدا تعالیٰ کے اس نور کا انفلوئنس پیدا نہیں ہوتا، اس کے سجدے، اس کی دعائیں، اس کی تسبیحیں کوئی کام نہیں آتی۔ رسپیکٹ از مین تھنگ، ظاہر میں بھی باطن میں بھی۔ مولا آپ کو سکھ آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے دے، حقیقتی سمجھ دے دے، اپنے نور کی شوقاقت بچے۔ مولانا حضرت امام دین دنیا کی نیابتیں بخشش دے دے، تمام بدیوں، برائیوں، گناہوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، مشکلوں سے آپ کو ہمیشہ بچا کے رکھے۔ مولا آپ کو، آپ کی اعلیٰ اولاد کو اعلیٰ درجے کا مضبوط ایمان دے دے، انشیکیبل ایمان دے دے۔ مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے۔ مولا آپ کو اپنی خوشیاں دے دے، برکتیں دے دے۔ مولا نیک مرادیں پوری کرے اور ہمیشہ آپ کے اوپر، آپ کی اعلیٰ اولاد کے اوپر راضی رہے۔ سکھی آباد رہو۔